بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو پرائم گلوبل کی طرف سے السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں آباد رہیں۔ آج آپ سب کو وزٹ کرواتی ہوں زندہ پیر اکھوڑی کا 3 پارٹ میں نے ویڈیو بنائی تھی۔ پہلے 2 پارٹ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، تو یہ ہے جی 3rd پارٹ۔ اکھوڑی اٹک میں فیملیز کے لیے یہ ایک بہترین پکنک پوائنٹ بھی ہے۔ زیادہ تر یہاں پہ فیملیز آتی ہیں جی، یہیں پہ پھر کھانا وانا بناتی ہیں، دن یہاں پہ گزارتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں یہ چُلیاں جی بنی ہوئی ہیں، یہاں پہ کسی نے اب کھانا بنایا ہوگا۔ اگر تو آپ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ ایسی جگہ پر پکنک کے لیے جانا چاہتے ہیں جہاں پر شور شرابہ نہ ہو، سکون ہو، تو اس سے بہتر جگہ آپ کے لیے اور کوئی نہیں ہوگی۔ صدیوں پرانے بیر، پھلائی، کوا، گنگیر اور برگد کے خوبصورت درخت کمال کا حسن رکھتے ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلہ اس قدر دلکش ہے کہ اگر اسے پریوں کے دیس کا لقب دیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ٹھنڈے یخ ہوا کے جھونکے اور صدیوں پرانے گھنے درختوں اور پہاڑوں کے درمیان ضدی بچے کی طرح شور مچاتے چشمے دل و دماغ پر ہمیشہ سے بہت رومانوی اثر چھوڑتے ہیں۔ پانی کا یہ شور بچھڑنے کے بہت بعد تک اپنی طرف بلاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ہر طرف ویرانی کے ڈیرے ہیں، آواز گونجے گی یہاں پر تو صرف آپ کی، پرندوں کی، پتوں کی اور پانی کی۔ گاڑی کی نسبت اگر آپ لوگ بائک پر آتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ گاڑی جو ہے تو پہلا جو دربار آتا ہے وہاں تک آئے گی، اس کے بعد تقریباً 20 منٹ اس دربار تک جو مین یہ جو زیارت ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو 20 منٹ چلنا پڑے گا۔ تو اگر تو آپ بائک پر آئیں گے تو پھر آپ کو چلنا نہیں پڑے گا، تو آپ یہاں تک آرام سے پہنچ جائیں گے۔ ویڈیو آئے جی آپ لوگ کو پسند تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کو اٹک کے یہ قدرتی خوبصورت نظارے کیسے لگے ہیں۔ زیارت میں ادھر یہ جی کمرہ بنا ہوا ہے، آپ لوگوں نے نماز پڑھنی ہو تو یہاں پہ آپ لوگ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹوپیاں پڑی ہوئی ہیں، قرآن، سپارے، ساری چیزیں یہاں پر پڑی ہوئی ہیں۔ چشمے سے نکلنے والے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا مقابلہ دنیا کا کوئی فریج یا کوئی فلٹر شدہ پانی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اکھوڑی اٹک کی قدرتی خوبصورتی تا قیامت قائم و دائم رہے، آمین۔ یہاں پر قدرت کے بے شمار رنگ ان پھولوں کی صورت بکھرے ہوئے ہیں، جنہیں دیکھ کر دل و دماغ میں سبحان اللہ کا ورد جاری رہتا ہے۔ محبت انسان کو رب تک لے جاتی ہے، مل جائے تب بھی، نہ ملے تب بھی۔ جی کرتی ہے ہاں کرتی ہے، ایسا تو صرف ماں کرتی ہے۔ پیار تو ہے ماں کی ممتا، دنیا کہاں پیار کرتی ہے۔ گردشیں میرا کیا بگاڑیں گی، گردشیں میرا کیا بگاڑیں گی، میں ماں کے کھینچے ہوئے حصار میں ہوں۔ لاکھ گرد اپنے حفاظت کی لکیریں کھینچوں، لاکھ گرد اپنے حفاظت کی لکیریں کھینچوں، ایک بھی ان میں نہیں ماں کی دعاؤں جیسی۔ مجھے محبت ہے اپنے ہاتھوں کی تمام انگلیوں سے، مجھے محبت ہے اپنے ہاتھوں کی تمام انگلیوں سے، نہ جانے کون سی انگلی پکڑ کر ماں نے چلنا سکھایا ہوگا۔ مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی، ماں کی آنکھیں چوم لیجئے روشنی بڑھ جائے گی۔ عمر بھر تیری محبت میری خدمت کرتی رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوئی تو چل بسی۔ درد چلا جاتا ہے میرے گھر کی دہلیز سے اداس ہو کر، درد چلا جاتا ہے میرے گھر کی دہلیز سے اداس ہو کر، پریشان نہیں ہوتی میں کبھی اپنی ماں کے پاس ہو کر۔ وہ لوریوں میں سناتی تھی آیتیں مجھ کو، وہ لوریوں میں سناتی تھی آیتیں مجھ کو،
میں ماں کی یاد میں اس میں خدا کو چومتی ہوں۔ تیرے ہاتھوں کی کرامت کی تو پھر بات ہی کیا ماں، مجھ کو تو تیرے قدموں کی مٹی بھی شفا دیتی ہے۔ میری ماں کی دعاؤں سے پریشان ہے میرا دشمن، میری ماں کی دعاؤں سے پریشان ہے میرا دشمن، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے۔ میں ستارہ تھا تیری آنکھوں کا، میں ستارہ تھا تیری آنکھوں کا، ماں دیکھ مجھے اب کہاں ہوں میں۔ پھر تیرے غم کو چھپانے کا بہانہ ڈھونڈا، پھر تیرے غم کو چھپانے کا بہانہ ڈھونڈا، پھر کسی قبر پر جا بیٹھے بڑے بین کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کی مائیں زندہ ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ زندگی صحت دے، اور جن سب کی مائیں اس دنیا سے چلی گئے ہیں تو اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیں، آمین۔ جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی نا، ہر طرف گھنے درختوں کا خوبصورت جنگل آپ کو نظر آئے گا۔ یہ درخت اتنے پیارے تھے نا کہ آرام سے آپ ان کے اوپر بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ بہت سے درخت ایسے ہیں کہ جن کے اوپر بیٹھنے کے لیے ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے جگہ بنی ہوئی ہے۔ تو بس جی پھر میں نے بھی ایسا ہی ایک درخت ڈھونڈا ہے، اور بچوں کو جی میں نے بتایا ہے کہ آپ اس کے اوپر جی ایسے بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جی بڑا پیارا سا یہ درخت ہے، اس کے اوپر آرام سے چڑھ کے بیٹھ سکتے ہیں اور زندگی کے ان خوبصورت لمحوں کو، اپنی زندگی کی بہترین یادیں آپ بنا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں جی ادھر بچے بڑے مزے سے درخت کے اوپر بیٹھ گئے ہیں اور اس لمحے کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ممی آپ بھی چھوٹے ہوتے ایسے بیٹھتی تھی؟ تو میں جی پھر ساتھ انہیں بتا رہی ہوں کہ چھوٹے ہوتے کیا جی، ہم تو ابھی بھی بیٹھتے ہیں۔ پھر جی زیارت کے بالکل ساتھ انگور کی کافی تعداد میں بیلیں لگی ہوئی ہیں اور اچھا خاصا انگور کا پھل پڑا ہوا ہے، اور ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا تو یہ ہے جی گنگیر۔ یہاں پر کیونکہ یہاں پر سبزہ ہے، درخت زیادہ ہیں، دھوپ اتنی نہیں لگتی، تو اس سائڈ پر گنگیر جو ہیں تو کچے ہیں، لیکن جو دوسری پہلی بیٹھک آتی ہے اس سائڈ پہ کیونکہ دھوپ ڈائریکٹ لگتی ہے تو وہاں پر گنگیر جو تھے پکے ہوئے تھے۔ ایک بات اور آپ لوگ کو اگر بتاؤں کہ اٹک میں کالا چٹا کا یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے نا، یہاں پر گنگیر جو ہیں تو بے شمار یہاں پر گنگیر لگے ہوئے ہیں، اور آس پاس کے گاؤں جتنے بھی ہیں نا، جبی، اکھوڑی، بوٹا، یہاں کے زیادہ تر لوگ اس سیزن میں اس پہاڑی سائڈ پر آتے ہیں، گنگیر ہوں یا تو بیر ہوں انہیں توڑتے ہیں، اور پھر یہ ان کا ایک ذریعہ آمدن بھی ہے۔ ابھی کیونکہ گنگیر کا سیزن ہے تو ابھی بازار میں ادھر فریش جو ہیں تو بکتے ہیں، لیکن جب سیزن نہیں ہوتا تو جو لوگ بیچتے ہیں نا وہ اس سیزن میں زیادہ تعداد میں سکھا بھی لیتے ہیں، اور پھر پورے سال سوکھے ہوئے وہ جو خشک ہوئے ہوئے گنگیر ہوتے ہیں نا وہ بھی مارکیٹ میں بکتے ہیں۔ ادھر جی آپ لوگ ابھی پرندوں کا شور سنیں، اتنا آپ کے کانوں کو ان کی آوازیں اچھی لگتی ہیں نا۔ یہ جو تھا تو پہلی بیٹھک ہے نا جو زندہ پیر کی، یہ وہاں پر ہے، ساتھ میں پرندے۔ اب ادھر سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس سائڈ پر یہ آپ دیکھیں تو گنگیر جو ہیں پکے ہوئے ہیں، زیادہ پکے ہوئے نہیں تھے، مطلب جب زیادہ پک جاتے ہیں تو کالے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کھانے کے ابھی قابل تھے۔ تو بچوں نے جی پہلی دفعہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ گنگیر توڑے ہیں اور کھائے ہیں، مزے لے کر کھائے ہیں۔ بازار سے چیز لیں اس کا اور ذائقہ ہوتا ہے، لیکن جب درختوں سے پھل اپنے ہاتھوں سے توڑ کر آپ کھاتے ہیں نا، اس کا ذائقہ یا اس کا جو مزہ ہوتا ہے نا وہ اور کہیں آپ کو نہیں ملتا۔
تو اگر جی آپ لوگوں نے تازہ گنگیر اپنے ہاتھوں سے توڑ کر کھانے ہیں تو یہی سیزن ہے جی، آپ جائیں جی اکھوڑی سائڈ پر، ادھر زندہ پیر والی سائڈ پر جائیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے تازہ گنگیر توڑ کر انجوائے کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملوں گی کسی نئے ولاگ کے ساتھ اور اٹک کی کسی خوبصورت نئی جگہ نئے رنگ کے ساتھ۔ تب تک اپنے گھروں میں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔